الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. آج انشاءاللہ تعالی ایک ایسی دعا جو بڑی اہم ترین اور بڑی ہی عظیم ترین ہے، اس کا تعلق ہماری زندگی اور ہمارے ہر دن سے ہے. وہ ایک دعا نہیں ہے، حقیقتاً وہ ایک پورا دن گزارنے کا منہج اور طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے اور سلام پھیر دیتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یہ دعا نہیں ہے، یہ بڑی عظیم ترین ایک مسلمان کے لیے ہدایت ہے. اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان اس دعا کے مقاصد کو سمجھ جائے تو اس کا پورا دن زبردست اور بہترین گزرے. تو حقیقتاً یہ دعا 3 اہداف پر، 3 ٹارگیٹ پر مشتمل ہے، 3 جملوں پر مشتمل ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع جو مجھے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی نفع دینے والا ہو، فائدہ دینے والا ہو، اس علم کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. سبحان اللہ. جب انسان کے پاس علم آ جائے گا تو پھر اس انسان کی زندگی بڑی بہترین گزرے گی. تو سب سے پہلا ٹارگیٹ انسان کا صبح ہی صبح یہ دعا کرے. دیکھیے سبحان اللہ، جب انسان صبح یہ دعا کرے گا اور صبح کا وقت بھی بابرکت وقت ہے اور اپنے دن کی ابتدا کر رہا ہے تو پھر یہ دعا کر رہا ہے: اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم نافع کی، نفع دینے والے اور فائدہ دینے والے علم کی. تو انسان کو جب یہ نفع دینے والا علم مل جائے اور اس کی وہ کوشش بھی کر لے تو پھر حقیقتاً وہ انسان کامیاب انسان ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، اور اللہ صبح میں تجھ سے یہ سوال کر رہا ہوں، میں محتاج ہوں، میں فقیر انسان ہوں، میں تجھ سے یہ سوال کر رہا ہوں عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ مجھے رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما دے. یہ دن کی شروعات ہے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ بھی ایک بڑی ہی مناسب جگہ پر اور مناسب انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس انسان کو ہر دن ایک رزق حلال مل جائے، پاکیزہ رزق مل جائے تو وہ انسان کامیاب انسان ہے. یہ انسان کا دوسرا ٹارگیٹ ہے، وَرِزْقًا طَيِّبًا، پاکیزہ اور حلال رزق. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، اور تیسری چیز، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو تیری بارگاہ میں قبول اور منظور ہو جائے. عمل تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کافر بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے، لیکن کس کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے؟ تو وہ عمل کرنے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے کہ جو تیری بارگاہ میں قبول اور منظور ہو جائے. اور میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ وہی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا کہ جس کے اندر 2 چیزیں پائی جائیں. ایک کہ وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اور دوسرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. اگر وہ عمل اس طرح ہوا تو وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے، اگر وہ اس طرح نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو یہ بندہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو تیری بارگاہ میں قبول اور منظور ہو جائے.
تو یہ بڑی عجیب دعا ہے کہ جو انسان کو ہر روز کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں، آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی یہ دعا اپنی زندگی میں اختیار کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دعا 3 ٹارگیٹ ہیں، 3 اہداف ہیں، جو انسان اپنی زندگی میں اس کو اپنا لے گا تو وہ حقیقتاً کامیاب ہو جائے گا۔ اور جو انسان اپنے ٹارگیٹ کو، یعنی دن کے اندر جس انسان نے اپنے ٹارگیٹ کو اپنا لیا اور سمجھ لیا کہ میں نے 3 چیزیں کرنی ہیں جس کے پر میری زندگی مبنی ہے، تو وہ انسان آسانی کے ساتھ وہ اس اپنے دن کو گزار لے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یہ جو 3 جملے ہیں، سبحان اللہ، یہ بھی ایک عجیب ترتیب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ پہلے، سب سے پہلے علم، اور اس کے بعد رزق حلال، اور اس کے بعد عمل متقبل۔ جب انسان کے پاس علم ہوگا تو وہ رزق حلال کمائے گا، کیونکہ اس کے پاس علم ہے، وہ حرام نہیں کمائے گا۔ اور اگر علم نہیں ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اور اسی طرح اگر علم نہیں ہے اور وہ حلال یا حرام جو بھی مرضی ہے کما رہا ہے اور کھا رہا ہے، تو اس کا عمل بھی اللہ تعالیٰ کیا قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ جس انسان کے پیٹ کے اندر حرام جاتا ہے تو وہ اس کی اللہ تعالیٰ عبادت قبول نہیں فرماتا۔ تو یہ حقیقتاً ایک عجیب دعا ہے۔ یہاں پر ایک بات، جس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ ایک روایت کے اندر جسے خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ کے اندر، تاریخ بغداد میں ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ جب یہ روایت ذکر کی تو اس کے اندر آخر میں 3 مرتبہ پڑھنے کا ذکر آیا ہے کہ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نتائج الافکار کے اندر اس روایت کو شاذ قرار دیا ہے، یعنی وہ روایت ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دعا کا اہتمام کرنا یہ حقیقتاً ہر انسان پر اہم ترین ہے اور لازمی ہے، تاکہ انسان اپنے ان 3 ٹارگیٹوں کو ہمیشہ یاد رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔